حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن و تصور بھی اور مال و اولاد بھی کثرت بھی تھی، بے شمار مویشی، کھیت و باغات وغیرہ، آپ سب کے مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا، آپ کے تمام فرزند اس کے نیچے دب کر مر گئے، تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو چکے تھے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ الحمدللہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجاتے اور فرماتے تھے کہ میرا تھا ہی کیا، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا تو لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بہت بیمار ہو گئے، آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جس کا نام رحمت بنت افرائم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی رہی۔ سالہ سال آپ کا یہی حال رہا، آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بہت ہی تکلیفوں میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور یہ تھا کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی سنائی جاتی ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ ہرگز آپ یا کسی اور نبی کو کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی نبی اس کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا اس بیماری سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ جب عوام ان کی بیماریوں کا سن کر ان سے دور بھاگے گے تو تبلیغ کا فریضہ کس طرح سے ادا ہوگا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کوڑ کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی، جس سے آپ برسوں تک تکلیف میں رہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح سے دیا ہے: مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ جب ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارو، آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا۔ آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نکلا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب اور سامان آپ کو دوبارہ مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں ماریے، ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے ان سے ان کے گھر والے اور ان کے برابر عطا فرما دیے، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لیں، اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا
کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا ضروری ہے، اور اللہ ذوالجلال کی رضا پر راضی رہنا، اور اس کا پھل کتنا اچھا اور کتنا میٹھا اور کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔